السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی 258 والی آیت۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم تارا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس میں مینس کہ کیا اس کو وہاں یوز کرتے ہیں جہاں پہ تعجب کروانا ہو یا قابل غور کرنا ہو۔ کیا لم نہیں تارا یعنی کہ دیکھا تم نے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تم نے نہیں دیکھا۔ حجہ ابراہیم، حجہ کہتے ہیں کہ جھگڑنے کو، کہ ابراہیم سے جھگڑا کیا۔ فی ربی یعنی کہ رب کے بارے میں، اس مطلب قولا کہا، ابراہیم سے جب ابراہیم نے کہا ربی الذی جو میرا رب ہے، یحیی یعنی کہ زندہ کرتا ہے، اور یمیت مارتا ہے۔ اب یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یمرود کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بے شک اللہ لاتا ہے، بالشمسی سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فآتی تو تم لاؤ اسے، من المغربی مغرب سے، فبوہتا کہتے ہیں کہ ہکا بکا رہنے کو، یا جس کا کوئی جواب نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو جس کا کوئی جواب نہ ہو یعنی کہ کوئی حیرت انگیز بات ہو کہ آپ کے پاس جواب ختم ہو جائے۔ فبوہتا ٹھیک ہے، تو وہ بے حس ہو گیا۔ فبوہت الذی کفر جس نے کفر کیا، واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین کافر کی قوم پر۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کیا تم نے نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سب کے خدا نے اس کو سلطنت بخشی۔ ابراہیم سے کہا پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ تو ابراہیم نے کہا خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گیا، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے نمرود کی، اس کا قصہ چل رہا ہے، اور کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بحث کرنے لگے، تو یہ قصہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام 16 یا 17 سال کے تھے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بتوں کو مانتے ہیں، وہ اسے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ میرا اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ ابھی ان پہ کوئی بھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ ان کو نبوت نہیں ملی تھی۔ یہ کنسیپٹ ان کے دل میں آیا تھا کہ میرا اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ اب وہاں کیا ہوتا ہے کہ قحط سالی یعنی کہ سب لوگ نمرود کے دربار میں جاتے تھے راشن لینے کے لیے، تو یہ بھی گئے۔ تو وہاں جب بحث چلی تو نمرود بولا کہ تم کیا بولتے ہو، یعنی تمہارا کیا ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو پھر جلاتا ہے یعنی کہ مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا اس میں کیا مشکل ہے، میں بھی ایسا کر دیتا ہوں، تو میں بھی زندہ کر دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو وہاں 2 شخص تھے، دونوں کو سزائے موت دی ہوئی تھی، تو اس نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، ایک کو میں نے موت دے دی اور ایک کو زندگی دے دی،
حالانکہ اللہ تعالیٰ تو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، تو انہوں نے اس بات کی اس طرح دلیل دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو خلیل اللہ تھے، یعنی اللہ کے دوست تھے، تو انہوں نے کیا بولا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جس نے حکم دیا ہوا ہے کہ سورج کو مشرق سے نکلنے کا اور آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ تو اب یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت نہیں دینی تھی کیونکہ وہ ظالم تھا، تو اس نے اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ یہ حکم دے دیا کہ جو ہے نا ان کو آگ میں پھینک دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ کر واپس آ گئے۔ اب رات ہو رہی تھی تو راشن تو انہیں نہیں ملا، تو وہ اپنے گھر آئے۔ راستے میں وہ جو ایک تھیلا یا بوری وہ ایک لے کے گئے تھے جس میں راشن لے کے آنا تھا، انہوں نے اس میں مٹی بھر لی اور اپنے گھر جا کے رکھ دیا اور سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو ان کی بیوی نے دیکھا کہ اس میں تو الگ قسم کا اناج ہے، تو انہوں نے کھانا بنایا اور جب آپ کو پیش کیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ اناج کہاں سے آیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی اناج ہے جو آپ لائے تھے۔ تو وہ سمجھ گئی یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آیا ہے، انہوں نے اپنی رحمت سے بھیجا ہے۔ یہاں پر جو دوسری بات ہو رہی ہے وہ کیا، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب بات کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے وہاں بھیجے تھے نمرود کے پاس کہ تم ایمان لے آؤ، 1 بار بھیجے، 2 بار بھیجے، 3 بار بھیجے، بٹ وہ منکرہ، یعنی کہ انہوں نے بار بار جو ہے انکار کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو انکار کرتا رہا، تو وہ منکر ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو یمرود نے اپنا ایک بھاری لشکر تیار کر لیا اور جہاں سے سورج نکلتا ہے یعنی کہ جنگ کے میدان میں پہنچ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مچھروں کا ایک ایسا دروازہ کھول دیا، مچھروں کا جو ہے ایک ایسا دروازہ کھول دیا، بہت بڑے بڑے مچھر تھے، وہ اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ فوج نمرود پر گری، تھوڑی دیر بعد فوج تو کیا ان کا گوشت بھی نہیں بچا، وہ جو مچھر تھے وہ کھا گئے، یعنی کہ صرف ان کے اسکیلیٹنس یعنی کہ ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے پھر ایک مچھر جو تھا وہ نمرود کے ناک میں گھس گیا اور وہ 400 سال تک نمرود کے دماغ کو چاٹ رہا ہے، یعنی کہ 400 ایئر کہ وہ اس کے برین میں اس نے اسٹے آؤٹ کیا، اور وہ اتنی تکلیف میں تھے کہ اس سے موت جو ہے 1000 درجہ بہتر تھی۔ تو کبھی اپنا سر دیواروں میں مارتا، کبھی پتھر میں مارتا، یوں ہی رینگ رینگ کر ایک بدنصیب نے ہلاکت پائی۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو انہوں نے بار بار انکار کیا تھا اور وہ ظالم تھے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، دیکھیں وہ مچھر جو ہے کتنا لانگ ٹائم تک اس کے دماغ میں گیا اور وہ اذیت میں تھے۔ اس آیت میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں، ایک یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ یقین، یعنی کہ ان کو اللہ پہ اتنا یقین تھا کہ وہ جا کے نمرود جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بادشاہت اور اتنی سلطنت بخشی تھی، اس سے جا کے وہ ان کے آگے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کا ایمان بہت پکا تھا، ان کا ایمان کا لیول بہت اوپر تھا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے نمرود کے انکار کی وجہ سے جو اسے سزا دی دنیا میں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ایمان کے لیول پہ ہمیں ڈٹے رہنے اور ایمان کو ہمارے کو سمجھنے کی چاہت اور ہمارے اندر ڈال دے، تاکہ ہمارے ایمان کا لیول اتنا پکا ہو جائے کہ ہم اس پہ ڈٹے رہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تھا، ٹھیک ہے، جو ہم نے ڈسکس کیا۔ ابھی ہم اس آیت کو دوبارہ ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ آیت دوبارہ کیا کہہ رہی ہے۔ عالم تارا الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ ملک اذ قال ابراہیم رب الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔
واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔